وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صلوات بر محمد تمام حمد و ستائش ہو اس پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و اہل بیت محمد پر کہ جن کے صدقوں کے تحت ہمارا اور آپ کا یہ زندگی گزر رہی ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ایام عزائے فاطمیہ کی یہ چوتھی مجلس ہے اور مسلسل تمام مومنین کرام نے بخوبی سماعت فرمایا اور علماء کرام نے بخوبی اچھی طریقے سے اپنے خطابت کا جو ہے فرائض کو انجام دیا۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جو اس کار خیر میں کسی بھی طرح کا شریک ہو، چاہے مال کے ذریعے یا محنت کے ذریعے کسی بھی طرح کا شامل ہو، پروردگار عالم اسے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اور میرے پالنے والے پروردگار عالم انجمن تنظیم حسینی کے فعال کو اور زیادہ مضبوط بنا اور زیادہ محکم بنا، تاکہ جو یہ آج پروگرام ہوا ہے اگلے سال اس سے بہتر اور ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایام عزائے فاطمیہ کا دور پوری دنیا میں مجالس قائم و دائم ہیں، اور یقیناً کیوں نہ ہوں کہ ہم تو ہمارا اور وجود صرف اور صرف اس وجہ سے خلق کیا گیا تاکہ ہم اہل بیت کی مدح سرائی کر سکیں، اہل بیت کے غم میں شامل ہو سکیں۔ اور اگر کوئی غم اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ انسانی سے باہر ہوتا ہے۔ اسی عنوان کے تحت جس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی، جو بڑی معروف ہے آیت ہے، جس کا ذکر سورہ یاسین کی حصے میں کچھ موجود آیات پائی جاتی ہیں، کہ جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے انسانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھو، اور انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو بے شک تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ یہ کبھی گنہگار کے پاس نہیں جاتا، یہ اسی کے پاس جاتا ہے جو عابد ہوتا ہے۔ آپ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ جو ہے شیطان کس کے پاس جاتا ہے، صرف اور صرف عابد کے پاس، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ جو خود بہکا ہو اسے بہکا کے کیا فائدہ، جو نہیں بہکا ہے اسے بہکانے میں کچھ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ آپ اکثر و بیشتر اس چیز کو محسوس کرتے رہتے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ چور چوری کہاں کرتا ہے؟ چوری کہاں کرتا ہے؟ کہا چور چوری اس گھر میں کرتا ہے جہاں اسے معلوم ہے کچھ مل جائے گا۔ بڑا بیوقوف چور ہوگا کہ وہ اس گھر میں ڈاکہ ڈالے کہ جہاں کچھ ملنے والا نہ ہو۔ لہذا چور کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہاں چوری کی جائے جہاں مال موجود ہو۔ جو مزاج چور کا ہوتا ہے وہی مزاج شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان جو بہکا ہوا ہے اسے نہیں بہکاتا، شیطان جو گمراہ ہے اسے نہیں بہکاتا، شیطان تو اسے بہکائے گا جو ابھی گمراہ ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ شیطان اسی لیے کہہ جائے انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو شیطان سے بچنا یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اچھا شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے دربار سے اسے بھگایا،
نکالا، کیا پروردگار عالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان ابھی آدم کا سجدہ نہیں کرے گا؟ کہا نہیں، اللہ کو تو معلوم تھا کہ جیسے میں کہوں گا کہ سجدہ کرو یہ سجدہ نہیں کرے گا۔ تو جب پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا تو اس سے کہنے کی کیا ضرورت، پہلے ہی دربار سے بھگا دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ، حالانکہ الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے کہ مجلس کے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو مجلس کے حالات کو درہم و برہم کر دے گا، حالات خراب کر دے گا، تو بانیان مجلس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو پہلے سے یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جو ذاکر ممبر پہ آ کے مجلس پڑھے اسے جو ہے ڈسٹرب کیا جائے، اسے نقصان پہنچے، لہٰذا اسے ہٹایا جائے گا۔ اور ہٹانے کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ نقصان پہنچائے گا، ذاکر کے ساتھ ساتھ جو سامعین بیٹھے ہوں گے ان کا بھی ذہن ادھر ادھر بھٹک جائے گا، لہٰذا سامعین کا مزاج، بانی مجلس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو مجلس سے ہٹا دیتا ہے۔ تو میں کہوں گا پروردگار عالم اب یہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا، اسے تو بھگا دینا چاہیے تھا تاکہ اور فرشتے جو ہیں ان کا معاملات خراب نہ ہونے پائے، ان کا دماغ خراب نہ ہونے پائے۔ کہا میں نے اس لیے نہیں بھگایا کہ اگر پہلے بھگا دیتا تو آنے والی نسل یہ کہتی کہ موقع نہیں دیا گیا ورنہ شیطان تو سجدہ کر لیتا، موقع نہیں دیا گیا ورنہ شیطان سجدہ کر لیتا۔ اچھا یہ حقیقی شیطان ہے، لیکن ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں شیطان چھپا رہتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اور کہیں نہ کہیں وہ فطور دکھاتا ہے۔ اب جب پیغمبر اکرم کو بھی معلوم تھا کہ ان کے بغل میں شیطان بیٹھ رہے ہیں، موت پہ نہیں پہنچے آپ ابھی تک، جب پیغمبر اکرم کو یہ معلوم تھا کہ ان کے درمیان میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے چل کے انہی کی بیٹی کو اذیت دے گا، تو مزاج یہ ہونا چاہیے تھا پیغمبر کا کہ اپنی بارگاہ سے بھگا دیتے، اپنی بارگاہ سے بھگا دیتے تو جو عزت بنی تھی وہ بگڑ جاتی، نہیں متوجہ ہو گئے، جو عزت بنی ہوئی تھی وہ بگڑ جاتی، لیکن بھگایا نہیں۔ کہا پیغمبر نے اس لیے نہیں بھگایا کیونکہ آنے والی نسل یہ نہیں کہے گی، نسل یہ کہے گی کہ بچہ اس وجہ سے بگڑا کیونکہ اچھی صحبت نہیں ملی، اسی لیے پیغمبر نے اپنے پاس بٹھا کے نصیحت و وصیحت کر کے پھر اس کے بعد دیکھ لیا تاکہ آنے والی نسل یہ نہ کہے کہ اگر پیغمبر نہ بھگاتے تو یہ سدھرتا، بگڑتا نہیں۔ تو یہ شیطان کا مزاج ہے۔ اچھا شیطان کا مزاج کیسا ہوتا ہے کہ دیکھیے شیطان ہمیشہ خرافاتی ذہن میں موجود ہوتا ہے، وہ خرافاتی ذہن، مثال کے طور پہ پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا، پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا، اور منصوبہ دیکھیے میں نے کسی جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ جائز کام کو حرام طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہم مسجد بنانا چاہ رہے ہیں تو خرافات کر کے مسجد بنواتے ہیں، تو یعنی جائز کام کو بھی حرام کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ متوجہ ہو کر سنیں، اب مسجد بنائی گئی، کون سی مسجد؟ قرآن میں ذکر ہے مسجد ضرار، کون سی مسجد؟ مسجد ضرار، اس میں عبادت ہو رہی ہے، اللہ نے وحی کیا، اللہ نے حکم دیا ہے پیغمبر تم اس مسجد کے قریب نہ جانا، متوجہ ہو جائیں، تم اس مسجد کے قریب نہ جانا۔ پیغمبر نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، متوجہ ہو جائیں، یہ منافقوں کی بنائی ہوئی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار عالم ایک مسجد میں یہ حکم دے رہا ہے کہ پیغمبر جا کے نماز پڑھو، ایک مسجد میں یہ جا کے حکم دے رہا ہے کہ پیغمبر اس مسجد میں نہ جانا، بلکہ مسجد تو دونوں ہے، مینار تو دونوں ہے، صوم و صلات تو دونوں ہے، سلام و تشہد تو دونوں میں ہو رہا ہے۔ مزاج تو یہ ہونا چاہیے تھا پروردگار تو دونوں میں پیغمبر کو بھیجتا، اس میں روک کیوں دیا؟ کہا اس وجہ سے روکا کیونکہ یہ منافق کی بنائی ہوئی مسجد ہے، متوجہ ہو جائیں، یہ منافق کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ پتہ یہ چلا جب پروردگار عالم منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد قبول نہیں کرتا، متوجہ ہو جائیں، جب پروردگار عالم
منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد قبول نہیں کرتا تو اس منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اعمال کیسے قبول کر لے گا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ جب منافق کی بنائی ہوئی مسجد کسی لائق احترام نہیں ہے تو اس میں پڑھی جانے والی نماز کہاں اللہ قبول کرے گا؟ لہذا اللہ نے حکم دیا اس مسجد کے قریب نہ جانا، کیونکہ یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ اب جب یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اسی لیے قرآن آپ پڑھیے، اس مسجد کو گرا دیا گیا، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، کیونکہ یہ فساد پھیلانے والی مسجد تھی، یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد تھی۔ اس لیے اللہ نے منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کو قبول نہیں کیا، گروا دیا۔ تو پتہ یہ چلا جب منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد اللہ قبول نہیں کرتا تو منافقوں کا بنایا ہوا امام کیسے اللہ قبول کر لے گا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ جب منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو منافقوں کا بنایا ہوا امام، کیونکہ اللہ کا مزاج یہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو تم تعمیر کرو مسجد کو۔ مسجد کون بنائے گا؟ صرف مومنین، یعنی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کوئی منافق جا کے مسجد بنائے، یعنی اللہ قبول نہیں کرتا، مومنوں کو حق دیا کہ وہ مسجد بنائیں اور مومن بناتے بھی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے حق رکھا، مسجد بنانے کا کس کا حق ہے؟ صرف مومنین کا، اور منافق کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد بنائیں۔ جس طرح اللہ مومنین کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اسی طرح اپنا حق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جس طرح اللہ مومنین کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اسی طرح اللہ اپنے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ خلیفہ اللہ بنائے گا۔ دیکھیے بڑی قیمتی جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خلیفہ اللہ بنائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنائے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتے۔ یہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ پیغمبر نے کسی اپنے طرف سے نہیں کہا، وہی آئی تو کہا۔ متوجہ ہو جائیں، حکم اللہ آیا تب پیغمبر نے علی کو مولا بنایا، تو لہذا کوئی خلیفہ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا، اللہ کا حق ہے بنانے کا۔ اللہ بنائے گا کس کا؟ خلیفہ۔ اچھا اللہ جب خلیفہ بنائے گا تو اگر کوئی اپنی طرف سے خلیفہ بنائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کا حق غصب کر لیا۔ متوجہ ہو جائے، اگر کوئی اپنی طرف سے خلیفہ بنانا مقرر کر دے اس کا مطلب اس نے علی کا حق غصب نہیں کیا بلکہ اللہ کا حق غصب کر لیا۔ کہا کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم صرف اس پر لعنت نہیں کرتے کہ جو خلیفہ بنا، ہم صرف اس پہ لعنت نہیں کرتے کہ جو خلیفہ بنا، بلکہ اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں جس نے خلیفہ بنایا۔ یہی مزاج ہے، بنانے والا پہلا، بننے والا دوسرا، بننے والا دوسرا۔ اچھا خلیفہ بن گیا تو جب اللہ کے حقوق کو غصب کیا تو جو اللہ کے حق کو غصب کرے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے اور قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ نے حق رکھا کہ صرف ہم خلیفہ بنائیں گے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنا لے۔ اب سنیے، اللہ نے حقوق رکھے، ہر حقوق رکھا۔ کس کا حق رکھا؟ مومنین کا۔ مومنین کا حق یہ رکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی سائل آئے اور تم سے سوال کرے، دیکھو کنجوسی نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا، بلکہ تم پر واجب ہے کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سے کچھ اس کو بھی دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا مال تو ہمارا ہے، اس کا کیسے ہو گیا؟ کہا اس وجہ سے اس کا ہو گیا
کیونکہ اس نے مانگا ہے تم سے، اب تمہارے مال کا کچھ حصہ اس کا بھی ہے، اس کو بھی کچھ دو۔ تو عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کو حق نہ دیا، متوجہ ہو جائیں، اگر تم نے اس کو حق نہ دیا، تم نے فقیر کا حق تو چھینا ہی، ساتھ میں اللہ کا بھی حق چھین لیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی سوال کرے، متوجہ ہو جائیں، اگر کوئی سوال کرے تو اس کا حق دینا واجب ہے۔ اچھا یہ بتائیے، فقیر ہمارا رشتہ دار ہے؟ فقیر ہمارا ناطے دار ہے؟ فقیر ہمارا دوست یار ہے؟ کہا کچھ نہیں، کوئی معلومات نہیں، کوئی نہیں جانتا، فقیر ہے، آیا سوال کیا، اب امام نے حکم دیا، دینا واجب ہے۔ اب فقیر جس سے کوئی رشتہ نہیں، اس کو تو اللہ حق دلا رہا ہے، جس سیدہ کا رسول اللہ سے ڈائریکٹ رشتہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ جس سیدہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو، اس سے کیسا حق؟ کیا رسول اللہ نے حق نہ رکھا ہوگا؟ رکھا ہوگا، اور رکھا تھا عزیزان محترم، رکھا تھا۔ اور شہزادی اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئیں اور ایک پیغام دیا تمام خواتین عالم کو کہ دیکھو، جب اپنا حق مانگنے کی بات آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم عورت ہے باہر کیسے جائیں، مدعو ہو جائیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم عورت ہیں باہر کیسے جائیں، بلکہ خواتین عالم کے لیے ایک پیغام دیا، جب اپنے حق کی بات آئے تو باہر نکلنا، باہر نکلنا۔ اچھا، شہزادی گئی، شہزادی گئی کہاں؟ دربار میں۔ اب دربار میں جائیں گی تو شہزادی نے کتنی آیات پڑھی؟ تقریباً 18 کے قریب آیات پڑھی ہیں شہزادی نے، اور اس میں سے بہت ساری آیات وہ رسل قرآن داؤد کہ سلیمان جو ہے داؤد کے وراثت میں ہے، فلا فلا آیات بی بی نے وہاں پہ ذکر کیا۔ وَتَا ذِی الْقُرْبَىٰ، نبیًا، اور تمام نبیوں کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنے قرابت داروں کا حق کا خیال کر رکھنا، یہ بی بی نے سنائی۔ اچھا، بی بی نے آیت سنائی سلام و حکمت سیدہ پر، بی بی نے آیت سنائی۔ بی بی کو چاہیے تھا سب سے پہلے اپنی فضیلت سناتی، آیت تطہیر سناتی، آیت مباہلہ سناتی، سورہ دہر پڑھ کے سنا دیتی۔ کہا نہیں، بی بی نے کچھ نہیں سنایا، بلکہ بی بی نے وہ آیت سنائی جس سے ان کا حق ثابت ہو رہا تھا۔ بی بی نے وہ آیتیں سنائی۔ اب جب وہ آیتیں سنائی تو اس نے کیا کہا؟ تخت پر بیٹھے والے نے، جھوٹے نے جھوٹی حدیث نقل کی، جھوٹے نے جھوٹی نقل سنائی۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، پیغمبر کوئی اپنی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، کوئی حق نہیں ہوتا۔ شہزادی نے گواہ پیش کیا، شہزادی نے گواہ پیش کیا، کس کو؟ حسن و حسین کو، حسن و حسین کو۔ وہ حسن حسین جو مباہلے میں گئے تو دشمن یہ کہنے لگا کہ اب ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایسے ہیں کہ جو سچے ہیں۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ شہزادی دربار میں گئی کہ نہیں گئی۔ اگر شہزادی دربار میں گئی اور پھر حق نہیں ملا تو یہ بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شہزادی دربار میں گئی تھی اور ان کا حق نہیں ملا۔ شہزادی نے آیتیں سنائی، حالانکہ شہزادی چاہتی تو روایت سنا دیتی، لیکن روایت نہیں سنائی بلکہ آیت سنائی۔ ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے گنہگار، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے گنہگار۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو اور پھر یہ کہہ دے کہ نماز واجب نہیں۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہو جاتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، یعنی مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد کہہ دے کہ نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، حج کی ضرورت نہیں، تو اسے شریعت کافر کہتی ہے، کیونکہ اس نے صرف نماز کا انکار نہیں کیا، آیات الہیہ کا انکار کر دیا، لسے اللہ نے کہہ دیا اب یہ کافر ہے، شریعت نے یہ کہہ دیا یہ کافر ہے۔ گنہگار کون ہوتا ہے؟ کہا گنہگار وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ مسلمان ہے، نماز جانتا ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، روزے کی بڑی قدر و قیمت ہے،
لیکن نہیں پڑھتا. یعنی یہ نہیں کہتا کہ نماز واجب ہی نہیں، روزہ واجب ہی نہیں، روزے کی کیا ضرورت، نماز کی کیا ضرورت، ان چیزوں کی کیا ضرورت، یہ سب نہیں کہتا، بلکہ سب چیز کا احترام کرتا ہے لیکن نہیں پڑھتا. وہ گنہگار ہوتا ہے. متوجہ جائیں، وہ گنہگار ہوتا ہے. اب بی بی سیدہ نے روایت نہیں سنائی ہے، آیت سنائی. اس کا مطلب جو آیت الہیہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جو آیات الہیہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب جب شہزادی نے آیات سنائی اور آیات کا انکار ہوا تو بی بی نے ایک پیغام دے دیا، تمام مسلمانوں کو دیکھ لو کہ یہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ گنہگار نہیں بلکہ کافر ہے. جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ گنہگار نہیں، یہ کافر ہے. آیات الہیہ سنائی اور انکار ہو گیا. گواہ پیش کیے حسن و حسین کو. دیکھیے حسن حسین وہ ہیں کہ ایسے سچے دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتے. صادقین کے لیے حکم دیا گیا، ایسے سچے. اور ایسے سچوں کا دعویٰ کیا شہزادی نے. اور پھر اچھا بتائیے، شہزادی کا وعدہ اور ایک ہوتا ہے شہزادی کا دعویٰ. شہزادی دربار میں نے گئی، کیا کیا تھا؟ وعدہ یا دعویٰ؟ شہزادی دربار میں دعویٰ کرنے گئی تھی کہ یہ میرا حق ہے. اور ایک زمانے میں شہزادی نے وعدہ کیا. کہا کب وعدہ کیا؟ بچے روتے ہوئے آئے حسن و حسین، کہا اماں کل عید آنے والی ہے اور ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں. شہزادی نے کیا کہا کہ تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہیں، وہ کل لے کے آئے گا. بتائیے شہزادی کا وعدہ تھا یا دعویٰ تھا؟ شہزادی کا یہ وعدہ تھا کہ کل کپڑے آئیں گے. متوجہ جائیں، شہزادی کا یہ وعدہ تھا کہ کل کپڑے آئیں گے. دربار میں شہزادی کا دعویٰ تھا اور دعویٰ. اب شہزادی نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ شہزادی نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا صبح سویرے رضوان جنت آ گیا اور آنا کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، کہ میں حسنین کا درزی ہوں. شہزادی کا وعدہ اتنا پکا ہے تو جس شہزادی کا وعدہ اتنا پکا ہے اس کا دعویٰ کتنا پکا ہوگا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. جس شہزادی کا دعویٰ اتنا پکا تھا، سچا تھا، تو اس کا وعدہ اتنا سچا تھا تو دعویٰ کتنا پکا ہوگا. اس نے وعدہ کیا یہ دعویٰ کیا یہ میرا ہے، لیکن پھر بھی نہیں ملا. پھر حسنین کو حوالہ بنایا گیا. دیکھیے عزیزان محترم، بڑی افسوس کی بات ہے کہ کبھی کبھی کافر اچھے ہوتے ہیں، مسلمان خراب ہوتے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی کافر اچھا ہو جاتا ہے، مسلمان خراب ہوتا ہے. کہا کیسے؟ حسنین کو گواہ بنایا شہزادی نے دربار میں. حسن اور حسین آگے گواہیاں دی کہ ہاں یہ حقیقت ہے. اب حسنین کی گواہی کے بعد اس نے کہا کہ بچوں کی گواہی کی اہمیت نہیں ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وہ اپنا جیسا بچہ سمجھ رہا تھا. یہ حسنین وہ ہے کہ جب گہوارے میں ہو تو دہے کو چیر کے پھاڑ کے پھینک دے، وہ ہیں یہ لوگ. کہا یہ بچوں کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں، بچوں کی گواہی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. کہا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے، ایک بی بی جس کی گود میں ایک بچہ، ہے کون؟ بی بی کا نام جناب مریم، گود میں کون؟ جناب عیسیٰ. اب جیسے ہی بی بی آگے بڑھنے لگی، چوراہا آیا، علاقہ آنے لگا، تمام خواتین جو تھی وہ نکل کر جناب مریم پر جو ہے تانا کشی کرنا شروع کر دی. یہ مریم یہ بچہ کہاں سے لائی. اب جب بی بی بیت المقدس کے سامنے کھڑی ہو گئی تو کچھ کافرین آئے اور آگے کہتے ہیں کہ اے بی بی مریم آپ تو بڑی پاکیزہ تھی، اے بی بی مریم آپ تو بڑی پاکیزہ تھی، آپ تو بڑی مطہر تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب جیسے ہی بی بی مریم نے سوچا کہ کچھ ان کافروں کو جواب دے تو حکم پروردگار عالم آیا
کہ اے مریم خاموشی کا روزہ رکھ لیجئے، خاموشی کا روزہ رکھیے اور ان کافروں کا کوئی جواب نہ دیجیے گا۔ دیکھیے یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن سے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ، متوجہ ہو جائیں، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے، چاہے مریم کا کلام ہو اور چاہے زہرا کا سلام ہو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ چاہے مریم کا کلام ہو چاہے زہرا کا سلام ہو۔ زہرا نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا ابھی میں بعد میں بتاؤں گا، اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ اب جب تانا کشی ہونے لگی، یہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، کہاں، سنا ہوا واقعہ ہے، مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو بی بی مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جیسے ہی بچے کی طرف اشارہ کیا، بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی داڑھی آگے سامنے کہے، اے مریم تو ہماری توہین کرتی ہو، تم ہماری توہین کر رہی ہو، کیا یہ بچہ بھی بولے گا، کیا یہ بچہ بولے گا؟ ابھی اتنا کہنا تھا کہ جناب مریم کی گود میں جناب عیسیٰ بول اٹھے۔ دیکھیے میں نے کہا کبھی کبھی مسلمانوں سے اچھے کافر ہوتے ہیں ہمارے۔ اب جیسے ہی مریم کی گود میں جناب عیسیٰ بول اٹھے، کیا کہا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ لیجئے جناب عیسیٰ نے بھی بتا دیا کہ نبی 40 سال بعد نہیں بنتا۔ جناب عیسیٰ نے بتایا کہ نبی 40 سال نہیں بنتا، بلکہ جب وہ آتا ہے تب سے نبی ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ کیا کہا؟ انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کہ نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، جا کے قرآن پڑھیے گا، تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھیے، کہیں یہ لکھا ہوا مل جائے تو مجھے بھی دکھا دیجئے کہ وہ جو ہے کائنان معبد آگے بڑھ کے یہ پوچھ رہے ہوں عیسیٰ سے، بچے بتا کتاب کہاں؟ کوئی ایسا دکھا دیجئے بندہ کہ جو آگے بڑھ کر کہا ہو کہ اے عیسیٰ بتائیے کتاب کہاں لے کے آئے، کتاب کہاں ہے؟ آپ تو اکیلے ہیں، تنہا ہے۔ سب نے بی بی مریم کی پاکیزگی کا یقین کر لیا کیونکہ بچہ بول اٹھا، کیونکہ بچہ بول اٹھا۔ یہ مریم کا بیٹا تھا، رسول اللہ کا بیٹا نہیں تھا، یہ مریم کا بیٹا۔ اب جناب مریم کا بیٹے نے جیسے ہی بولا، سب نے یقین کر لیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ مریم کے ایک بیٹے نے گواہی دی، مریم کے ایک بیٹے نے گواہی دی، سارے کفار یقین کر لیے۔ زہرا کے 2 بیٹوں نے گواہی دی، اس مسلمان نے یقین نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا بڑی بات نہیں ہے، دل کے اندر کتنا ایمان ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ مریم کے بیٹے نے ایک گواہی، بی بی مریم کی ایک گواہی پر کفار یقین کر لیے۔ جناب زہرا کی 2 گواہیاں تھی، لیکن پھر بھی یقین نہ ہوئی اور کہا گیا کہ بچوں کی گواہی قابل احترام نہیں ہوتی، قابل احترام نہیں ہوتی، بچوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کفار مانتا ہے، مسلمان نہیں مانتا، تو ہوا نا مسلمان سے اچھا کافر۔ تو کہنے کا جملہ ہے کہ پرانے زمانے نئے مسلمانوں سے بہتر ہے کہ ہمارا پرانا کافر کتنا اچھا ہے کہ ایک گواہی پر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ ایک گواہی پر تسلیم، اور زہرا کی 2 گواہی انکار کر دیا گئی۔ سلام کا جواب زہرا نے نہیں دیا۔ اچھا آج کل جو لوگ ہیں، نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نئی چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں، اور نئی تاریخ، نئی حدیثیں، یعنی ابھی بھی جو بہت سے ابو ہریرہ پیدا ہونے باقی ہیں، ابھی بھی بہت سے ابو ہریرہ پیدا ہونے باقی ہیں۔ کہا بی بی نے سلام کا جواب
نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی نے شریعت کی توہین کی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ شہزادی نے شریعت کی توہین کر دی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا آپ یہ بتائیے کہ سلام کرنا کیا ہوتا ہے؟ سلام کرنا شریعت اسلام میں کیا ہے؟ کہا سلام کرنا شریعت اسلام میں مستحب ہے، یعنی سلام میں چاہوں ان سے سلام کر لوں، مستحب ہے، لیکن ان کا جواب دینا کیا ہے؟ متوجہ ہو جائیں، ان کا جواب دینا واجب ہے۔ میں نے سلام کیا، ان کا جواب دینا فوراً واجب ہوتا ہے۔ سلام کس نے کیا؟ کسی غیر نے۔ جواب زہرا کو دینا چاہیے تھا۔ سلام کا جواب واجب ہوتا ہے، اور زہرا نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں کہوں گا اے بی بی، میں آپ کا چھوٹا سا ذاکر، ادنا سا طالب علم، کچھ نہیں جانتا ہوں، بی بی شریعت کا مسئلہ سمجھائیے، آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو بی بی زہرا فرمائیں گی کہ اے میرے ذاکر، جہاں تو یہ کہہ رہا ہے کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، وہاں شریعت ذرا اور پڑھ لے، وہاں شریعت اور پڑھ لے۔ کہا بی بی کیا؟ کہا شریعت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر سلام کرے، اگر کوئی کافر سلام کرے، اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اب سمجھئے زہرا نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ زہرا نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ارے کہیں کافر کے سلام کا جواب بھی ہوتا ہے؟ شریعت نے منع کیا جب کافر سلام کرے تو جواب نہ دینا، کیونکہ سلامتی کا پیغام نہیں ہے، مسلمان کے سلام کا جواب ہوتا ہے۔ بی بی نے کسی کافر کے سلام کا انکار، بی بی نے جو ہے کسی کافر کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور یقیناً دیکھیے شریعت میں دو گواہیاں مہم ہوتی ہیں۔ نکاح کراتے ہیں آپ لوگ، نکاح میں دو گواہیاں ہونی چاہیے، چار بھی رکھ لیجئے، دو لڑکی کی طرف سے، دو لڑکے کی طرف سے، لیکن دو اہم ہیں، دو واجب ہیں، دو تو ہونی ہی چاہیے۔ نکاح کرتے وقت دو گواہیاں اہم ہیں۔ دیکھیے زہرا نے کیسے بے نقاب کیا ہے، دیکھیے سمجھیے زہرا نے کس طریقے سے بے نقاب کر دیا۔ کہا کیسے؟ زہرا نے کیسے بے نقاب کیا؟ اچھا اس طرح بے نقاب کیا، آج کل جو لوگ کہتے رہتے ہیں جب زہرا کو معلوم، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ ہمارے گھر کی لا علمی کی وجہ سے ہمارے گھر کے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ بی بی کو جب معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے گا تو گئی کیوں؟ مثال کے طور پہ میں چلا جاؤں بغل میں کچھ مانگنے، اور مجھے پتا ہے یہ دینے والے تو ہیں نہیں، ان کا مزاج دینے والا تو لگتا نہیں، تو میں مانگوں گا بھی نہیں، کیونکہ اپنی عزت نفس سب سے مہم ہوتی ہے۔ میں سوچوں گا نہیں مانگوں گا ان سے، کیونکہ یہ دینے والے تو آدمی لگتے نہیں۔ جب زہرا کو معلوم تھا کہ یہ نہیں دے گا تو مانگا کیوں؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، پیغمبر سے جا کے پوچھو کہ جب پیغمبر کو معلوم تھا کہ کاغذ اور قلم نہیں ملے گا تو مانگا کیوں؟ جب پیغمبر سے پوچھو کہ جب معلوم تھا کاغذ اور قلم نہیں ملے گا تو مانگا کیوں؟ کہا اس لیے مانگا تاکہ منافق کے چہرے سے پردہ ہٹایا جائے، منافق کے چہرے سے پردہ ہٹایا جائے۔ باپ نے، سنیے، باپ نے ایک منافق کو بے پردہ کیا، بیٹی نے دوسرے منافق کو دربار میں بے پردہ کیا۔ اسی لیے تو قانون لعنت بنا کہ جو پہلے بے پردہ ہوا اس پہ بعد میں لعنت، جو بعد میں بے پردہ ہوا اس پر پہلے لعنت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ قانون لعنت ہے کہ جو بعد میں بے پردہ ہوا اس پر پہلے لعنت ہوتی ہے، اور جو پہلے بے پردہ ہوا اس پہ بعد میں لعنت ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے قلم و کاغذ کیوں مانگا؟ جب رسول اللہ کو معلوم تھا یہ دینے والے ہیں ہی نہیں۔ اچھا رسول اللہ نے مانگا کہ لاؤ قلم و کاغذ دے دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو دو نجیس قدم چلنے لگے، دو نجیس قدم چلنے لگے اور دو ذلیل زبانیں بولنے لگی
کہ یا رسول اللہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں آپ کی تحریر کی۔ اب سمجھیے زہرا کی تحریر کی قیمت کیا تھی۔ ایک نے کہا کہ مجھے تحریر کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، مجھے تحریر کی ضرورت نہیں ہے، اور جب سیدہ نے تحریر پیش کی تو دربار میں پھاڑ کے پھینک دیا، پیغام دیا کہ جو مزاج پہلے والے کا تھا وہی مزاج دوسرے والے کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ اچھا آپ جانتے ہیں آج کا زمانہ کتنا اچھا ہو گیا، آج کے ایک سے ایک مشینیں وجود میں آ گئی ہیں کہ آپ اپنے بستر پر لیٹے رہیے اور آپ کو کھانا آپ کے بستر پر مل جائے گا، وہ مشینیں ساری کام کرتی رہتی ہیں۔ اب انڈیا میں، کیونکہ انڈیا میں بندر ہی کچھ زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں، بندر کچھ زیادہ ہیں، تو اب انڈیا میں یہ چیز کی گئی ہے کہ بندر کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ گھریلو کام کر سکیں۔ بندر کو آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، آپ کو بہت جگہ مل جائیں گی بندر گھر کے کام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اب میں نے جو ہے آج ہی میں نے اس بات پہ پڑھنی تھی، تھوڑا مجھے شک سا ہو رہا تھا تو میں نے گوگل پہ سرچ مار لیا کہ دیکھ لوں، پہلے پڑھنے سے پہلے وہ بہتر ہوتا ہے کہ دیکھ لیا جائے۔ اچھا میں نے جب لکھا کی بورڈ منکی، کمپیوٹر کی بورڈ منکی، اب جیسے میں نے لکھا تو وہاں جو ہے ایک بندر جو ہے کمپیوٹر کے سامنے ٹائپنگ کرتا ہوا دکھ گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، ایک بندر کی بورڈ کے ساتھ ٹائپنگ کرتا ہوا دکھ گیا۔ اتنا انسان جو ہے آگے پہنچ گیا ہے، بندر کو سکھا رہا ہے۔ انسان تو سیکھتا نہیں، بندر پہلے سیکھ جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ بندر کو ٹائپنگ سکھائی جا رہی ہے تاکہ جو ہے بڑے بڑے کاغذات کی جو ٹائپنگ ہوتی ہے وہ جلدی جلدی ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیے، چاہے جتنا ہی اچھا بندر ہو، آج اس جملے کی قدر سمجھیے گا، چاہے کتنا ہی اچھا بندر ہو، چاہے جتنا ہی اچھا سکھایا ہوا بندر ہو، بندر سے کہیے ٹائپنگ کر، سکھایا ہوا ہے ٹائپ کرے گا، لیکن بندر سے کہیے یہ ٹائپ کیا ہوا پڑھ کے سنا، وہ تو جو ہو جائے۔ بندر سے کہیے یہ جو تو نے ٹائپ کیا ہے اسے پڑھ کے سنا، تو وہ پڑھے گا نہیں بلکہ تحریر کو پھاڑ دے گا، کیونکہ بندر کیا جانے تحریر کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ بندر کیا جانے تحریر کی قیمت کیا ہے۔ رسول اللہ کی تحریر پھاڑی گئی، بتایا گیا میں انسان نہیں ہوں، میں تو بندر آیا ہوں۔ ہمیشہ بندر بندر کو لے کے بیٹھتا ہے، اسی لیے یزید اپنے ساتھ بندر رکھتا تھا۔ بندر بندر کا ساتھ ہوتا ہے۔ کہا میں تو تحریر کی کیا قدر و قیمت جانوں، میں تو پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ تو یہ سیدہ کی تحریر پھاڑی گئی، اور پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے بلکہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کفر والے ہیں۔ اچھا تحریر پھاڑ دی گئی، تحریر پھاڑ دی۔ اچھا تحریر پھاڑنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بی بی سیدہ ایک بار گئی ہوں، روایت آپ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، کئی دفعہ بی بی دربار میں گئی اپنا حق لینے کے لیے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو ہو سکتا تھا بی بی چھوڑ دیتی، لیکن یہ تو کافر بیٹھا ہوا ہے تو کیسے چھوڑا جائے، تو بی بی حق مانگنے کے لیے بار بار جاتی رہی۔ قسم خدا کی جس نے زہرا کی توہین کی، اس نے زہرا کی توہین نہیں کی تھی، رسول اللہ کی توہین کی تھی، زہرا کی توہین نہیں کی۔ اچھا مدینے کا سب سے بڑا نام کیا تھا؟ یثرب، یثرب کہتے تھے مدینے کو۔ پھر جب رسول اللہ آئے تو کیا کہلایا؟ مدینۃ المنورہ۔ اور آج بھی مسلمان بڑی فخر کے ساتھ جب میلاد ہوتا ہے یا مجلسیں ہوتی ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں تو کیا لکھتا ہے؟ مدینۃ المنورہ۔ کیوں لکھا جاتا ہے مدینہ المنورہ؟ مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کے معنی ہیں شہر کے، منورہ یعنی نور، یعنی نور کا شہر۔ اکثر یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، نور والا شہر، نور والا شہر، یہ پڑھا جاتا ہے۔ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں رسول اللہ آ گئے۔ رسول اللہ جس شہر میں آ جائے وہ مدینۃ النور ہو جاتا ہے۔
مدینہ منورہ ہو جاتا ہے۔ اچھا رسول آئے تو شہر منور ہو گیا، آئیے رسول کا گھر دیکھتے ہیں کہ منور ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ کا گھر منور کس طرح ہوا؟ ابھی زہرا کی ولادت ہوئی، آغوش میں لیا رسول اللہ نے، پیشانی کا بوسہ لیا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اے میری بیٹی تیرے آنے سے میرا گھر منور ہو گیا، اے بیٹی تیرے آنے کی وجہ سے میرا گھر منور ہو گیا۔ اب جملے کی قدر و قیمت سمجھیے، جو پورے شہر کو منور کرے، جو پورے شہر کو منور کرے اسے رسول اللہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے گھر کو منور کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ جو پورے گھر کو منور کرے اسے زہرا کہتے ہیں، اور یقیناً زہرا کے کمالات سمجھنا ناممکن ہے۔ ایسے ہی ویسے نہیں، دکھا دیجئے کوئی باپ، بڑے سے بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں، چاہے مجتہد ہو چاہے مرجع عالم ہو، اپنی بیٹی کے آتے ہی کھڑا ہوتا ہو، اپنی بیٹی کے آتے ہی کھڑا ہو جائے، کوئی نہیں ملے گا کھڑا ہونے والا۔ کیوں بیٹی آ رہی ہے؟ اگر رسول اللہ نے بطور سیرت یہ کام کیا ہوتا تو ہر باپ پر واجب ہوتا کہ جب اس کی بیٹی آئے فوراً کھڑے ہو جاؤ، جب بیٹی آئے فوراً کھڑے ہو جاؤ، لیکن نہیں، بطور سیرت یہ کام نہیں انجام دیا، اہمیت زہرا کو جانتے ہوئے یہ کام انجام دیا، کیونکہ زہرا کا مقام اور ہے، عام بیٹیوں کا مقام اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ زہرا کا مرتبہ اور ہے، اور بیٹیوں کا مقام اور ہے۔ خدا کی قسم یہ زہرا نہ ہوتی تو عورتیں بھی محترم نہ ہوتی۔ میں اپنے انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھ لیجئے تاریخ، ایران کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور ملک کی بات کروں تو آپ سوچیں گے ہو سکتا ہے، ایران کی بات کر رہا ہوں۔ ایران میں جا کے دیکھیے کیا انداز تھا خواتین کو لے کے، ایران کے اندر کیا دستور تھا۔ ایران کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کسی عورت کا اس کا شوہر مر جائے تو اس عورت کو گھر سے باہر نکلنا گناہ تھا، وہ گھر کے اندر رہا کرتی تھی، گھر کے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ ایران کا دستور قبل اب اسلام سے پہلے یہ دستور تھا۔ انڈیا کو لے لیجئے، اپنے انڈیا کا کیا دستور تھا؟ آج بھی کچھ جگہ پر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ شکر پروردگار عالم کی آزادی مل گئی۔ کیا ہمارے یہاں کچھ نظام یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو عورت کے شوہر کے ساتھ اس کی عورت کو چتا پر بٹھا کر جلایا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہندوستان ہے، یہ ایسا کام ہوتا تھا۔ لیکن قسم خدا کی یہ زہرا کی آمد تھی کہ تمام خرافات کو روک دیا۔ اگر زہرا نہ ہوتی اور خدیجہ نہ ہوتی تو نہ تو بیٹی کا رشتہ محترم ہوتا نہ تو بیوی کا رشتہ محترم ہوتا، کیونکہ نہ جانے کتنی بیویوں نے نہ جانے کیا کیا کام کر کے گزر گئی۔ جناب نوح کی بیوی، دیکھیے آزاد مسئلہ یہ ہوتا ہے، پروردگار عالم، قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، محترم وہ ہوگا کہ جس کے پاس تقوی موجود ہوگا، چاہے کسی کے گھر میں رہتا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مثال ہم نے بنا دیا کہ جو ایمان لے آئے، کن کی بیوی کو؟ فرعون کی بیوی۔ مثال کے طور پر ایک غلط آدمی کی بیوی ہو تو غلط آدمی ہے تو آدمی جو ہے سوچے گا بیوی بھی غلط ہے، ایسا ہی فکر ہوتی ہے انسانوں کی، لیکن قرآن کی فکر کچھ اور ہے۔ فرعون کی بیوی کون؟ آسیہ، محترم ہے اور مومنوں کے لیے مثال بنائی گئی۔ پھر یہی قرآن ہے اور اس کے نیچے والی آیت ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَامْرَأَتَ لُوطٍ وَامْرَأَتَ نُوحٍ، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہو گئے،
ان کے لیے مثال ہم نے بنا دیا، وَإِمْرَأَتَ لُوطٍ وَإِمْرَأَتَ نُوحٍ، نوح کی بیوی کو اور لوط کی بیوی کو۔ دیکھیں قرآن کا مزاج سمجھیے، جو کافر کی بیوی ہے وہ مومنوں کے لیے مثال بن رہی ہے، اور جو نبیوں کی بیوی ہے وہ کافروں کے لیے مثال بن رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پروردگار عالم یہ دیکھتا ہے کہ کتنی اہلیت اور کتنی معرفت پائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اچھا نوح کی بیوی کافر کیسے ہو گئی؟ کہا نوح کی بیوی کافر اس طرح سے ہو گئی، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ نوح کی بیوی کافر اس طرح ہو گئی کہ ایک دن کچھ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر انہیں بھنک لگ جائے نا کہ شوہر اور بیوی کے معاملات خراب ہے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، دو کو چار کر کے بیوی سے بتائیں گے، ارے تمہارا شوہر تو وہاں گھوم رہا تھا آج کل۔ یہ مزاج ہوتا، اس زمانے کا بھی یہی مزاج۔ نوح کشتی بنا رہے ہیں، اب جب کشتی بنا رہے کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ تم نے سمجھایا نہیں کیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہ نوح جو ہے ساحل پر کشتی بنا رہے ہیں، نوح کو سمجھاؤ، نہ بارش ہے، نہ طوفان ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان آنے والا ہے، نہ بارش آنے والی ہے، کشتی بنانے کی کیا ضرورت؟ بیوی بھٹکی ہوئی تھی۔ نوح جیسے ہی آئے تھکے ماندے بیچارے، اب انہوں نے سوچا کہ کھانا وانا مل جائے گا، بیوی ہوئی تھی، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ دیکھ لیتا ہے سوکھا پڑا ہوا ہے پورا علاقہ اور آپ کشتی بنا رہے ہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ طوفان زلزلہ آئے گا، اے نوح کشتی بناؤ، اے نوح کشتی بناؤ۔ اب جناب نوح پیغمبر نے اپنی بیوی پر اتنا نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں دی، اور دوبارہ کشتی بنانے چلے گئے۔ اور خدا کی قسم جب پھر دوبارہ عورتیں آئیں تو نوح کی بیوی نے پتا کیا جملہ کہا؟ نوح کی بیوی نے کہا کہ ارے نوح کے کاموں پر یقین نہ کرو، کیونکہ نوح کا سن زیادہ ہو گیا ہے، نوح کا سن زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے قرآن نے نوح کی بیوی پر کیوں لعنت کی؟ کیونکہ اس نے اپنے شوہر کے دماغ پر شک کیا۔ پتہ یہ چلے کہ جو بیوی اپنے شوہر کے دماغ پر شک کرے، جو بیوی اپنے شوہر کے دماغ پر شک کرے وہ لعنت کے قابل ہے، چاہے نبی نوح اللہ کی ہو چاہے رسول اللہ کی ہو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ چاہے نبی اللہ کی ہو یا رسول اللہ کی ہو۔ اچھا وعدہ پورا ہوا، طوفان آیا، زلزلہ آیا، سارا علاقہ ڈوبنے لگا، ماں نے بیٹے کو بھڑکایا، راہ حق سے جدا کیا، طوفان آ گیا۔ اب جناب نوح سب کو اپنی کشتی میں بٹھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جانور بھی جو ہے کشتی میں بیٹھنے لگے، یہاں تک شیر کو بھی بیٹھایا گیا۔ اور پھر وہ توضیحات الگ ہے کہ شیر کو کیسے نیند آئی اور وہ سوتا رہا، کسی جانور پر حملہ نہیں کیا۔ وہ تمام توضیحات آپ کو تفسیر میں مل جائیں گے اور تاریخوں میں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اب جناب نوح باپ ہے، دیکھیے باپ ہوتا ہے، بیٹے کو نہ جانے قدر قیمت پتہ چلے گی اپنے باپ کی، کہ باپ کس کیا سوچ رکھتا ہے اپنے بیٹے کی۔ اب جناب نوح نے دیکھا سب بیٹھ رہے ہیں، بیوی تو غرق ہو چکی، غرق ہونے والی ہے۔ اب نوح کا بیٹا پہاڑ کی جانب جانے لگا، دیکھیے متوجہ ہو جائیں، نوح کا بیٹا پہاڑ کی جانب جانے لگا، اور ادھر جو ہے نوح بلاتے رہے، نوح بلاتے رہے، نوح بلاتے رہے، اے میرے بیٹا میری کشتی میں آ جا، اے میرے بیٹا میری کشتی میں آ جا، اے میرے بیٹے میرے کشتی میں آ جا، لیکن نہیں، اسے تو پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ چاہے یہ ماجرا نوح کے زمانے کا ہو، چاہے یہ ماجرا احد کے زمانے کا ہو، پیغمبر بلاتے رہے اور وہ پہاڑ پر بھاگتے رہے۔ اب نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے کہا میں نہیں آؤں گا، گمراہ ہو چکا تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر جاؤں گا بچ جاؤں گا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے اپنے بیٹے کو کئی دفعہ بلایا، ایک بار اپنی بیوی کو بلا لیتے، ایک دفعہ اپنی بیوی کو بلا لیتے،
تو نبی فرمائیں گے میرا بیٹا خود بہکا ہے، دوسروں کو نہیں بہکایا۔ میرا بیٹا خود بہکا ہے، دوسروں کو نہیں بہکایا۔ اب سمجھیے جو خود بہکے اسے موقع دیا جائے گا، لیکن جو پورے مدینے کو بہکائے اسے موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ یہ ابلیس اس کا کام ہے ادھر ادھر بھٹکنا، کوئی لے جائے۔ ابلیس جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر حضرت علی کی برائی کر رہے تھے، مولا علی امیر المومنین کی برائی کر رہے تھے۔ یہ جو ہے شیطان رکا، اور رکنے کے بعد تو کیا کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی کہ جو وصی رسول ہے اس کی برائی کرتے ہو؟ کہا تو کون ہے بھائی؟ کہا میں تو شیطان ہوں۔ کہا جا پہلے آدم کا سجدہ کر لے پھر مجھے نصیحت کرنا۔ کہا میں شیطان تو ضرور ہوں لیکن ہمیشہ سے شیطان نہیں ہوں۔ بھائی شیطان ہمیشہ تو شیطان تھوڑی ہے بھائی، محترم تھا، کوئی زمین خالی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کہا میں جو بتا دوں گا نا وہ تم نہیں جان سکتے۔ کہا میری نظر میں علی کی قدر و قیمت کیا ہے میں ہی جانتا ہوں، لیکن یہ میری بات ہے کہ میں لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ کہا تو نے ایسا کیا منظر دیکھ لیا کہ اتنی قدر و قیمت؟ کہا یہ قدر و قیمت سنو کہ جب آدم کا سجدہ نہیں بنایا گیا تھا اور سارے فرشتے ایک جگہ پر اکٹھا موجود تھے، تو ہم نے دیکھا، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، ہم نے دیکھا کہ کچھ نور ہمارے سامنے سے گزر گیا۔ اب جیسے ہم نے دیکھا تو ہم نے سب نے سجدہ کر لیا۔ جیسے ہم نے سب نے سجدہ کر لیا تو حکم پروردگار عالم آیا کہ فرشتوں تم نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا یا اللہ ہم نے سوچا یہ تیرا نور جا رہا ہے اس لیے ہم نے سجدہ کیا۔ کہا نہیں، یہ میرا نور نہیں ہے، یہ وصی رسول کا نور ہے۔ میں تو علی کی قدر و قیمت جانتا ہوں کہ علی کون ہے، کہ جن کا سجدہ میں نے عرش الہی پر کیا تھا اور تم ان کی برائی کر رہے ہو۔ تو خدا جانے کہ جو شیطان اتنا لعنت اللہ ہے پھر بھی اسے علی کی برائی پسند نہیں ہے، لیکن اب جو علی کی برائی کرتا ہوا نظر آئے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ شیطان سے بھی بدتر یعنی شیطان کا باپ دور ہو جائے گا، وہ شیطان کا بھی باپ ہوگا۔ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور امام زمانہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، صلی اللہ محمد و آلہ۔ یہ وہ نور ہیں کہ جس کے وجہ سے روشنی ابھی وجود میں ہے، اگر یہ ہٹ جائیں تو یہ نور ختم ہو جائے گا، تاریکی آ جائے گی، ان کی وجہ سے نور باقی ہے۔ سائنس سوچ رہی ہے سورج کی وجہ سے نور باقی ہے، جبکہ سورج کی وجہ سے نور نہیں باقی، ان کے وجود سے نور باقی ہے، ان کے وجود سے نور باقی ہے۔ عزیزان محترم یہ وہ لوگ ہیں جن کے کمالات ایک مجلسوں سے ادا نہیں ہوتے، ان کے مناقب صاحب کی عمر ختم ہو جائے گی اور نسلیں بیت جائیں گی، ایک آئے گا دوبارہ پڑھتا چلا جائے گا، لیکن کوئی کہے کہ مناقب آل محمد اور مناقب سیدہ پورا ہو گیا، پورا نہیں ہو سکتا۔ کیا عظمت ہے سیدہ کی، کیا فضیلت ہے سیدہ کی، ایسا دروازہ کہ جہاں پر فرشتوں کو اجازت دینی پڑے۔ معراج پر رسول جا رہے ہیں، جبرائیل نے کہا سدرۃ المنتہا پر آ کے جبرائیل رک گئے، کہا جبرائیل آگے آؤ، کہا نہیں میں اس سے آگے آؤں گا بالوں پر جل جائیں گے، اب میں اس کے آگے نہیں آ سکتا، اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جہاں بالوں پر جل جاتے ہیں، لیکن صحرا کا سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جہاں بالوں پر مل جاتے ہیں، بالوں پر ملتے ہیں۔ یقیناً آج یہ آخری مجلس ہے اور صحرا جتنی زیادہ فضیلت ہے اتنی زیادہ مصیبت ہے، اتنی زیادہ مصیبت ہے، کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا
افسوس کی بات ہے یہ کہ تاریخ دانوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ کے ساتھ خیانت کی، تاریخ کی حقیقت کو نہیں لکھا، صرف اتنا لکھ کر چھوڑ دیا رسول اللہ کے علی کو، اتنا لکھ کے چھوڑ دیا رسول اللہ کے داماد، اتنا لکھ کے چھوڑ دیا رسول اللہ کے بھائی، زہرا کے بارے میں اتنا لکھ کے چھوڑ دیا طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، فضیلت لکھی ہے لیکن حقوق نہیں۔ اگر حق کے زہرا لکھ دیا گیا ہوتا تو سارے مسائل حق سارے مسائل ختم ہو جاتے، زہرا کے جو ہے سارے حقوق کیا چاہتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، شہزادی کے باپ نے اپنی بیٹی کو کہا، کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے؟ لیکن خدا کی قسم، آپ کی اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں اور رخصت کریں گے۔ ہر باپ کا مزاج ہوتا ہے، بھلے سے وہ جہیز دے، کچھ بھی دے، کوئی بھی سامان دے، لیکن بیٹی کو دیتا ہے اگر وہ جہیز میں سامان جائے اور اس سامان کا جو ہے کوئی حساب کتاب نہ ہو، سب غائب کر دیا جائے، سب قسم کر دیا جائے، اس کے باپ کے اوپر کیا گزرے؟ رسول اللہ نے کچھ نہیں دیا، صرف ایک باپ دیا، زہرا یہ تمہارا باپ ہے، تمہیں ہبا کرتا ہوں، اور اسی باپ کے لیے زہرا دربار میں جاتی ہے، زہرا دربار میں جاتی ہے۔ عزادارو، زہرا وہ خاتون ہیں، وہ بیوی ہیں جس نے شوہر سے تو کچھ مانگا ہی نہیں۔ اگر کچھ مانگ لیتی تو شوہر تو جو ہے امام کائنات ہے، وہ نہ جانے کیا کیا چیزیں لا کے رکھ دیتا، لیکن زہرا نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ اگر کوئی خواہش تھی کہ باپ کا عطا کردہ ہوا باغ وہ غصب کیا گیا، زہرا نے ردا اوڑھی، حسنین کو ساتھ میں لیا، دربار میں کھڑی رہی۔ عزادارو، انصاف سے بتاؤ، جو باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہو، اس کی بیٹی دربار میں کھڑی رہ گئی، اس کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی، کسی نے یہ نہ کہا کہ اے زہرا آپ آئیے بیٹھ جائیے۔ زہرا پر کیا عالم ہوگا؟ خدا کی قسم آج ماشاءاللہ میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ سائنس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ انسان کچھ گھنٹوں میں اس کے بال سفید ہو سکتے ہیں۔ سائنس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ بال کچھ گھنٹوں میں سفید ہو سکتے ہیں اگر اس کے اوپر صدمات کا دورہ پڑتا ہو، اگر اس کے اوپر صدمات کے صدمات ڈالے جائیں تو اس کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو، قیامت آ گئی۔ جب زینب نے رخصت کیا تھا تو بی بی کے بال سیاہ تھے۔ عزادارو، جب بی بی گھر میں واپس آئی اور مصلی عبادت پر کھڑی ہونے لگی، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا، کہا اماں آپ کے بال تو سفید ہو گئے، اماں آپ کے بال تو سفید ہو گئے۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو، آپ مجلسیں کرتے ہیں، سب لوگ زہرا کو پرسا دیتے ہیں۔ علی کی مجلس ہو تو زہرا کو پرسا، حسن کی مجلس ہو تو زہرا کو پرسا، حسین کی مجلس ہو تو زہرا کو پرسا، عباس کی مجلس ہو تو زہرا کا پرسا، شہدائے کربلا کی مجلس ہو تو زہرا کا پرسا۔ عزادارو، آج زہرا کو پرسا نہیں دینا ہے بلکہ آج حسن کو پرسا دینا ہے، آج حسین کو پرسا دینا ہے، آج عباس کو پرسا دینا ہے۔ لیکن مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب پرسا دینے لگنا تو یہ خیال کرنا پرسا دیتے وقت کہ تم اپنا پرسا اپنے وقت کے امام زمانہ کو دے رہے ہو، اپنے وقت کے امام کو دے رہے ہو۔ کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں ہوا؟ ہم حسن کو بھی پرسا دے سکتے ہیں، ہم حسین کو بھی پرسا دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ آخری امام کو پرسا دینا؟ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کہتے ہیں تو میں روایت سناؤں، وہ منظر دکھاؤں۔ عزادارو، جب میری جدہ دربار سے باہر نکلنے لگی تو ایک جملہ کا، اے درباریوں یاد رکھنا، ارے میں آج تو تم سے بدلہ نہ لے سکوں گی، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو تم سے میرا قصاص لے گا۔
جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو وہ زہرا آئی، ہاں عزادارو زہرا آ گئی ہیں، زہرا آ گئی ہیں۔ سنیے مصائب کے جملے، چند جملوں کے مصائب ہیں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ عزادارو زہرا چکی پیس رہی ہیں، عزادارو روایت کہتی ہے زہرا چکی پیس رہی ہیں۔ اب مولا علی ایک حجرے میں بیٹھے قرآن کو جمع کر رہے ہیں، یعنی مصحف قرآن کو جمع کر رہے ہیں۔ حسنین حسن حسین آنگن میں موجود ہے۔ عزادارو تبھی زہرا نے سنا کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی، اے زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو جیسے یہ جملہ سننا تھا، زہرا چکی کو چھوڑا، دروازے کے قریب آ گئی اور کہتی ہے انصاف سے بتاؤ کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جسے رسول اللہ آ کے سلام کرتے ہو؟ کہا ہاں ہاں اس دروازے کو آگ لگایا جائے گا۔ اگر آج علی نے بیعت نہ کی، ہاں عزادارو ابھی اتنا سننا تھا کہ کسی ظالم نے دروازے پہ لات ماری۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جیسے کسی کنفذ نے دروازے پہ لات ماری، ارے دروازے کے پیچھے ارے شہزادی عالمیان موجود تھے، دروازہ گرا، شہزادی در اور دروازے کے درمیان آ گئی۔ عزادارو دروازوں میں میخیں موجود تھی، شہزادی کے شکم میں پیوست ہو گئی۔ ہاں عزادارو شہزادی زمین پر آ گئی، آواز دی اے فضا، ارے میرا محسن مارا گیا۔ ہاں عزادارو آج آخری مجلس ہے، بڑی اجازت کے ساتھ مجھے پورے مصائب پڑھنے کی اجازت چاہیے۔ ہاں عزادارو وہ منظر بھی آتا جیسے ہی علی کو پتا چلا کہ زہرا زمین پر ہے، تلوار کو نیام میں نکالا، کنفس کے سینے پہ چڑھ گئے، کہا اگر رسول اللہ سے میں نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا، میں نے وعدہ کیا تھا اے رسول اللہ میں آپ کے بعد تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ عزادارو یہی ہوتا رہا، رسول اللہ کے گلے میں رسی ڈالی گئی، ارے رسی کا پلڑا تھا، شہزادی چلنے سے قاصر ہے، کہا اے فضا ارے مجھے سہارا دو، ارے دیکھو ابو الحسن کو جو ہے رسیوں سے جکڑ کر باہر لے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، رسیوں میں جکڑ کر باہر لے جا رہے ہیں۔ ہاں عزادارو شہزادی نے کہا اے فضا جا کے بابا کی عبا لاؤ، بابا کا عمامہ لاؤ، میں قبر رسول پہ جا کے بد دعا کروں گی۔ جو شہزادی کسی بھی عالم میں بد دعا نہ کیا ہو، وہ شہزادی آج کہہ رہی ہے میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کروں گی۔ جزاکم اللہ، قبر رسول پر پہنچی، علی نے سلمان کو حکم دیا اے سلمان جا کے زہرا کو کہو کہ ابھی بد دعا نہ کرے، ابھی تو بڑے مصائب دیکھنے آئے۔ ہاں عزادارو بس میں نے ختم کیا، تمام گوشوں کو میں چھوڑتے ہوئے عزادارو وہ منظر آیا کہ اسما بنت امیر سے کہا اے اسما دیکھ میرے حسن و حسین بڑے چھوٹے ہیں، ایک شرط ہے میرے حسین کو بچپن میں بڑی پیاس لگتی ہے، اے اسما تو رات میں غفلت نہ کرنا، میرے بچہ جب اماں کرتا رہے تو اٹھ کر میرے بچے کو پانی پلا دینا۔ ہاں عزادارو زہرا نے وصیت کی، کہا علی مجھے آپ دفن کیجئے گا، اے علی اے ابو الحسن آپ کفن پہنائیے گا، اے ابو الحسن آپ حنوط کیجئے گا، اے ابو الحسن یہ آخری خواہش ہے کہ مجھے رات کی تاریکی میں
دفن کیجئے گا۔ ہاں عزادارو، زہرا نے وصیتیں کی، علی نے قبول کی۔ عزادارو ابھی تسبیح کی آواز آ رہی تھی، اتنے میں تسبیح کی آواز رک گئی۔ اسماء نے چیخ کر دیکھا تو زہرا دنیا میں نہیں ہے۔ عزادارو حسن حسین آ گئے۔ سوچا بچوں کو پہلے کھانا کھلاؤں پھر بچوں کو ماں کے پاس لے جاؤں۔ عزادارو عجیب کیفیت ہے مولا حسین کی۔ ایک مرتبہ اسماء سے کہا، اے اسماء کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ حسین اپنے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ لہذا مجھے ماں کے پاس لے چلو۔ ہاں عزادارو وہ منزل بھی آ گئی، حسین کی اماں اس دنیا سے جا رہی ہے۔ عزادارو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، حنوط دیا گیا، زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں اٹھنے لگا۔ ہر بی بی آ کے زہرا سے جو ہے آخری زیارت کرتی تھی۔ زینب آتی تھی، ام کلثوم آتی تھی، کبھی حسن آتے تھے۔ عزادارو ایک ایک کر کے بی بی آنے لگی۔ اب جب حسین کی باری آئی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، بابا سے جا کے کہہ دو ارے میں اماں کے پاس تب تک نہ جاؤں گا جب اماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ عزادارو مقتل میں قیامت آ گئی، زہرا کے دو ہاتھ کھلے۔ ہاں عزادارو، آ حسین میری گود میں آ جا، آ حسین میرے سینے سے لگ جا۔ ہاں عزادارو بس ایک جملہ پھر میں مصائب کو ختم کر دوں گا، بڑی معذرت کے ساتھ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ بس آخری جملہ علی نے ایک نصیحت کی، عزادارو اللہ نہ کرے کسی کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھنے لگے۔ عزادارو ہمارے گھر سے بھی جنازہ اٹھتا ہے، ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ عزادارو انصاف سے بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھو اور اس بات کو تسلیم کرو، جب جنازہ اٹھنے لگتا ہے تو ہماری ماں بہنوں کی آوازیں بلند ہو جاتی ہے، لیکن ہائے زہرا کی بیٹیاں، علی وصیت نصیحت کر رہے ہیں، اے میری بیٹیوں ذرا آہستہ رونا، کہیں ظالموں کو خبر نہ ہو جائے کہ زہرا اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں عزادارو بس مصائب ختم کیا، جنازہ اٹھ گیا، جنازہ رات کی تاریک میں جانے لگا۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا، اے حسن جنازے کو روکو، ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی پیچھے اے حسن جنازے کو روک لو، ہو سکتا ہے شاید کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ عزادارو جنازے کو رکھا گیا، ارے جب قریب آ کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، بلکہ زینب چادر اوڑھے ہوئے پیچھے آ رہی، باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بابا آپ نے منع کیا تھا کہ پیچھے نہ آنا، لیکن بابا میں بڑی مجبور ہوں۔ اے بابا ارے میں بڑی مجبور ہوں، اماں سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ کہا بیٹی کیا وعدہ کرنا ہے؟ اماں کے پاس گئی، اے اماں آج تو تم جا رہی ہو، اللہ اکبر، اے اماں آج تو تم جا رہی ہو، لیکن اماں وعدہ کرو، ارے جب زینب اکیلی ہوگی، زینب کو کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، اے اماں میری آواز پہ ضرور آنا۔ زہرا نے وعدہ کو وفا کیا، زینب بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھائی گئی، زہرا پیچھے چلتی رہی، اے زینب میں نے اپنا وعدہ تجھ سے نبھایا۔